اب مرچیں بھی ٹھیک ہو گئی ہاں؟ وہ لہجے کو شوخ کرتا ہوا بولا۔ مفرا کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ جبران نے اپنے لب اس کی شہرک پر رکھے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ مچھلی؟ اوہو میری جان، اب مجھے چھیڑ کر بھگتنا تو آپ کو اپنی اس چھوٹی سی جان پر ہی پڑے گا نا۔ وہ ونڈو سے ہٹ چکی تھی۔ مگر میں نے کیا کہا آپ کو؟ مفرا کو غش پڑا۔ جبران نے اس کی چھوٹی سی ناک چومی۔ وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ وہ پیچھے ہٹا۔ ابھی تو کچھ نہیں۔ اور یہ کیا بول رہے تھے آپ؟ اب وہ ابرو اچکا کر پوچھتی، مشکوک ہو چکی تھی۔ جبران نے اسے اس کی بھابھی کے سارا چچٹھا کھول کر بیان کر دیا، جو وہ حیرت سے منہ کھولے سنے گئی، پھر ہراساں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ روحانسی ہوئی اس کی بات پر۔ جبران گہرا مسکرایا تھا۔ ہاں بہت جلد وہ ہم سے ڈرنے لگے گی۔ کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ وہ خوفزدہ ہوئی۔ میں تو کچھ نہیں کروں گا۔ ہاں مگر میرا بھوت بہت کچھ کرے گا۔ وہ معصومیت طاری کرتا لاپرواہی سے بولا تھا۔ بٹ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اور تم مجھے بہکا رہی ہو میری جان، وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو وہ جو اس کے بالکل قریب شتر بے مہار شاکنگ میکسی میں قیامت بنی بیٹھی تھی، خود میں سمٹی۔ جبران کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ جبران نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے سعد اور نرما تھے۔ آؤ یار تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں چھت پر، تمہاری بھابھی بھی تھوڑا وقت مفرا کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتی ہے۔ جبران گہرا مسکرایا تھا، اور وہ کب سے وہ یہی تو چاہتا تھا۔ وہ مفرا کی طرف اشارہ کر کے ساتھ چلا گیا۔ وہ جو سہمی سے کھڑی تھی، نرما نے اسے تنفر سے دیکھا۔ جو ہاتھ میں ڈریس لائی تھی مفرا کے منہ پر پھینکتے اس کی کلائی مروڑی تھی۔ وہ کرا اٹھی۔ بڑا شوق ہے دلہن بننے کا، سج سنور کر مردوں کو اپنے جال میں پھانسنے کا۔ کون سی ادائیں دکھا کر یہ کروڑ پتی ڈاکٹر پھنسایا ہے؟ تھوڑی سی ٹپس مجھے بھی دے دو۔ یہ کہہ رہے ہو تم؟ مفرا چلائی، اور اس کی گرفت میں مچھلی۔ آواز نجی کرو اور کان کھول کر سن لو۔ اسے بھول کر بھی اپنے قریب مت آنے دینا، نہیں تو کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر تمہارے اس خوبصورت چہرے پر تیزاب پھینک دوں گی، سمجھی؟ دفعہ ہو جاؤ، جا کر یہ لباس بدلو۔ وہ بھنکاری۔ اتنی ہی دھمکی کافی تھی، کیونکہ وہ لرز اٹھی تھی اس کے جنگلی پن پر۔ کپڑے اٹھا کر وہ واش روم میں بند ہوئی۔ تمسخر اڑانے والے انداز میں ہنس پڑی۔ تبھی بیرونی دروازہ کھول کر جبران اندر آیا تھا۔ تم؟ نرما چونکی، مگر آتے ساتھ ہی اس نے ایک گرم تپتی آئرن اس کی کلائی پر رکھی تھی، اور اس نے چلانے کو منہ کھولا، مگر وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ کلائی کے گوشت میں سے دھوئیں اٹھے تھے، اور اسکن جلنے کی اسمیل پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ تبھی وہ بجلی کسی تیزی سے اسے بیڈ پر دھکیل کر کھڑکی میں سے باہر گیا تھا، اور اسی وقت بیرونی دروازے سے سعد اور جبران اندر آئے تھے۔ وہ بیڈ میں منہ دیے حلق کے بل چلا رہی تھی۔ سعد اور جبران اس کی جانب لپکے اسے سیدھا کیا۔ یہ کیا کیا تم نے نرما؟ اندھی ہو کیا؟ دیکھ نہیں سکتی تھی؟ سعد دھاڑا۔ یہ میں نے نہیں، اس نے کیا۔ اس نے جلایا میرا بازو، وہ چلائی اور جبران کی جانب اشارہ کیا۔ واٹ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا نرما؟ یہ ابھی میرے ساتھ اندر آیا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بکواس بند کرو۔ وہ دھاڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے جبران کو دیکھ گئی، جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے چیک کرنے دیں۔ جبران آگے بڑھنے لگا۔ تبھی گھبرائی سی مفرا ڈریس چینج کیے واش روم سے باہر آئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ تمہارے یہ پاگل شوہر نے جلایا بازو میرا۔ اب جانے کیا ڈرامہ کر رہا ہے۔ ساتھ بھی نہیں مار رہے، وہ چلائی۔ آنسو تواتر سے بہے۔ جلن اور تکلیف تھی کہ حد سے سوا۔ ساتھ دانت پیستا آگے بڑھا اور اسے گھسیٹتا وہاں سے لے گیا۔ نرما نے مڑ کر شرمبار نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے بھویں اچکا کر ایک آنکھ ونک کر دی، جو کہ مفرا اچھی طرح دیکھ چکی تھی۔ وہ جا چکے تھے۔ جبران نے ڈور لاک کیا۔ یہ آپ نے کیا نا؟ وہ کڑے تیور لیے پوچھ بیٹھی۔ کیوں؟ سعد بھائی نے کہا نا کہ میں ان کے ساتھ تھا تو اپنے بھائی کا بھی اعتبار نہیں؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس سے زیادہ تو آپ ڈینجرس لگ رہے ہیں مجھے۔ وہ جھنجھلائی سی بیڈ پر
لیٹ چکی تھی اور کمفرٹر میں دبکی تھی۔ جبران مسکراتا بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ رواحہ جب سے ہوش میں آئی تھی منی کے سرہانے بیٹھی بس روئے جا رہی تھی۔ بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی اور اسے تھوڑی سی چوٹ لگی تھی۔ اب وہ اس وقت اپارٹمنٹ کے بجائے ابراہیم ہاؤس میں تھے۔ وہ سب چال تھی ماہر سوہم خان کی چال۔ اس نے ایک پل کو بھی ان سے نظر نہیں ہٹنے دی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کراچی میں ان کے کون کون سے آدمی چھپے بیٹھے ہیں، اور اب اس کا خاص آدمی ٹونی ان کے شکنجے میں تھا، جو ان کے لیے کام کا آدمی تھا۔ مگر ماہر سوہم خان کے لیے اس نازک لڑکی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، جو مینٹلی بہت ڈسٹربڈ ہو چکی تھی۔ منی سے کب سے سمجھا رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ تھی کہ راوی جناب سندھ بہانے پر تلی ہوئی تھی۔ اے سہیلی، اتنا پیار نہ دو، مجھے عادت نہیں ہے اتنے پیار کی۔ وہ مسکرا کر اسے چھیڑتی بولی۔ رواحہ کا دھیان بٹانے کو وہ پھر بولی، جانتی ہو جب میں پیدا ہوئی تو ابا بہت خوش تھے۔ پورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی تھی اور نام منیب رکھا تھا، مگر جب میرے عقیقے پر خواجہ سراؤں نے میری حقیقت میرے اماں ابا کو بتائی تو میرے وہی ابا میری جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ روز مجھے قتل کرنے کا ایک نیا منصوبہ بناتے، جو کسی طرح میری جھلی ماں نہ کام بنا دیتی۔ ماں تھی نہ کیسے اپنے کوک جنے کو مرتے دیکھتی۔ مگر کب تک؟ پھر ایک دن میرے ابا مجھے ایک سنسان جگہ لے گیا اور زندہ جلانے کی کوشش کی، مگر زندگی تھی جو پاشا ابراہیم نے بچا لیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ تب سے یہ ہے نا گرین مانسٹر ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھنے لگا اور مجھے بھی اپنا بھائی بنا لیا۔ دنیا نے تو بہت مارنے کی کوشش کی، مگر یہ سالہ مجھے مرنے نہیں دیتا، اسی لیے تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے اب تکیے پر نیم دراز ہوتی ہوئی بولی۔ اس کی کہانی سن کر رواحہ بجائے چپ ہونے کے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو منی کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ وہ جو کب سے روم کے ڈور سے ٹیک لگائے سب سن رہا تھا، پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالتا اندر آیا۔ اسے منیب کا تمہارا گرین مانسٹر کہنا مزہ دے گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے رواحہ خود میں سمٹی تھی، ایک آگ تھی جو رواحہ کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کیا یار منیب، کیا بستر پکڑ کر بیٹھ گئے ہو؟ میرے نکاح کی تیاری کون کرے گا؟ آپ اٹھ جاؤ، وہ اچانک بھاری بوجھل لہجے میں بولا تو منی کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ مگر رواحہ نے پہلو بدلا، کیا سچ؟ پھر تو میں بالکل بھلی چنگی ہوں۔ سوہم خان کب؟ منی اس سے پہلے اپنی بات پوری کرتی رواحہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ منی ان سے بول دو، مجھے نہیں کرنی شادی ان سے، وہ کہتی وہاں سے بھاگ کر دوسرے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ ماہر سوہم خان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ وہ جو ایک انجانی سی عشق کی آگ کی بھٹی میں جھونک دیا گیا تھا، پل پل تڑپ رہا تھا، پل پل اس کے بغیر مر رہا تھا۔ وہ یہ کیا بول کر جا چکی تھی؟ وہ جو پتھر دل میں سوراخ کرتی اسے چھلنی چھلنی کر چکی تھی، اب اسے کس عذاب میں جھونکنا چاہتی تھی؟ منی حد تک سوہم کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ وہ خالی خالی نگاہوں سے دروازے کو دیکھے گیا تھا۔ عروشے، یہ کیا کیا تم نے؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایش جو ابھی ایک ضروری کام نپٹا کر اپنے روم میں داخل ہوا تھا، عروشے کو روم میں نہ پا کر اس کا ماتھا ٹنکا تھا۔ واش روم سے کھٹ پٹ کی آواز پر وہ پرتجسس سا واش روم میں داخل ہوا تھا اور دل کیا تھا ماتھا پیٹ لے اپنا، کیونکہ سامنے کا منظر نہایت مضحکہ خیز تھا۔ آدھا ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا، روشی بیبی باتھ ٹب میں گھسی پانی میں اپنی یلو ڈکٹنگ چھوڑے خود بھی ڈک بن کر بظاہر تیرنے میں مصروف تھی۔ اپنے بھی یلو کپڑے بھیگ کر جسم سے چپکے ہوئے تھے اور لگتا تھا سیانی روشی بیبی نے شاور جیل بھی ٹب میں رچ کے ڈالی تھی، تبھی جھاگ باہر تک بکھری ہوئی تھی۔ وہ سرد سیاہ برتا آگے بڑھا۔ رات کی گہرائی وائٹ پیلس پر قبرستان کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کم از کم فجر کو تو یہی محسوس ہوا، چاہے جتنی مرضی بہادر بنتی، مگر اب اس جن کے کمرے میں وہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے داخل ہوئی۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں سگریٹ کے مرگولے اٹھ رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھی، گلے میں گٹھلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی اس عورت کے پاس؟ سرسراتی بوجھل بھاری آواز کمرے کا سناٹا چیرتی چاروں اور گونجی تھی۔